سوال جواب ہوں گے نا انشاءاللہ تمہارا پیر آ کر تمہاری مدد کرے گا. انشاءاللہ قبر کی وحشت ہوگی, تمہارا پیر آ کر انشاءاللہ تمہاری قبر کو روشن کرے گا. انشاءاللہ جب تم قیامت کے دن اٹھو گے تمہارا پیر انشاءاللہ تمہیں قیامت کی گرمی سے بچائے گا, تمہیں قیامت کی دھوپ سے بچائے گا, تمہیں قیامت کی پیاس سے بچائے گا. انشاءاللہ قیامت کے روز بھی تمہارا جامع شرائط پیر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارے شفاعت کی بھیک مانگے گا. یا رسول اللہ یہ میرے غلام تھے, یہ میرے مرید تھے, آقا ان پر بھی کرم فرما دیجئے. پیر ایسا ہوتا ہے جب میرے پیارے امیر سنت نے میرے پیارے پیارے مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر میں اتارا تو یہ کہتے ہوئے اتارا تھا, یا رسول اللہ میرا مشتاق میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. انشاءاللہ میرا پیر مجھے قبر میں کام آئے گا, انشاءاللہ میرا پیر مجھے حشر میں کام آئے گا. ارے ہم نے تو پتہ نہیں کیا کہ پیر قرضہ اتارنے کے لیے, پیر بچہ پیدا نہیں ہو تو بچہ پیدا ہو جائے گا, یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا, پھل آ جائے گا تو یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا. نا 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 نا, اگر ایسا مل جائے مدینہ مدینہ, مکہ مکہ, بکی بکی, بغداد بغداد, اجمیر اجمیر, بریلی بریلی, مگر ایسا کچھ نہ بھی دیکھو نا تو پیر پیر ہی ہوتا ہے. لے جاؤں گا میں ایمان سن لے شیطان, لے جاؤں گا میں ایمان سن لے شیطان. تیرا چلے نہ چکر, تیرا چلے نہ چکر, تار رہا ہے, تار رہا. کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں, کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں, مگر میرے امیر سنت جیسا با وفا پیر اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. آج بھی مدنی مذاکرہ سنو, اس سال ثواب حاجی مشتاق کے لیے کام کیا نا, اس سال ثواب مفتی دعوت اسلامی کے لیے مدنی کام کیا نا, اس سال ثواب زمزم رضا اتاری کے لیے مدنی کام کیا نا, دل میں خوشی داخل کی ہے. مرحوم مبلغین مبلغات کے لیے اس سال ثواب ہو رہا ہوتا ہے. یہ چلے گئے دنیا سے لیکن امیر سنت کا دامن آخری وقت تک ان کے ہاتھ میں رہا. آج یہ دنیا میں نہیں ہے لیکن اس دنیا میں رہ کر ان کا پیر انہیں یاد کرتا ہے اور انہیں اپنی تمام نیکیاں نہیں, جتنے بھی امیر سنت کو نیکیاں دیتے ہیں نا, ان سب کی نیکیاں ہر ہفتے اپنے ان مریدین کو, ان محبت کرنے والوں کو امیر سنت اس سال ثواب کرتے ہیں. ایسا با وفا پیر کہاں سے ملے گا؟ پیر تو با وفا ہے, اللہ ہمیں با وفا بنا دے. اللہ مرشدی سے واپس مجھ کو رکھنا, آمین. اللہ مرشدی سے واپس مجھ کو رکھنا, نسبت رہے سلامت, نسبت رہے سلامت, محبت کی ایک مثال دیتا ہوں میں. زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی. اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام, اور اس معاملے میں آپ کا دامن انتہائی پاک صاف اور مثالی ہے. قرآن اس بات پر گواہ ہے. لوگ ان کی مثالیں دے کر عشق مجازی کا راستہ کھولتے ہیں, پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. یہ سب ون سائڈ تھا. زلیخا آپ کی محبت میں دیوانی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن دیا تھا. ایسی دیوانی تھی, ایسی دیوانی تھی, ایسی دیوانی, اس نے اپنی ہر شے کا نام یوسف رکھا تھا. حتیٰ کہ زلیخا کو تارے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا. اتنے اونٹ بردار اس کے پاس جواہرات تھے, اتنے اونٹوں پر لدے ہوئے جواہرات. جب کوئی آ کر کہتا نا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے, اٹھا کر اس کو ہار دے دیتے. اتنی محبت تھی اس کو یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ان کا اپنی وہ بالکل میں نے پہلے عرض کر دی ون سائڈ کیس تھا سارا. اس کی تفصیلات پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں امیر سنت نے لکھی ہے. لیکن یہاں میں کچھ اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں یہ بات ہے کہ جب زلیخا ایمان لے آئی, جب زلیخا ایمان لے, اب دیکھیں یہ محبت تھی نا, زلیخا
ایمان لے آئی رحمت اللہ تعالی علیہ، کب یوسف علیہ السلام کی طرف جانا ہی بند کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، پہلے تو یہ کیفیت ہے، اب یہ کیفیت ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے کیا علم تھا کہ آپ کی محبت مجھے اس محبت کی منزل تک لے جائے گی۔ یہ محبت، یہ پیر کی جو محبت ہوتی ہے نا، میں اس کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ پیر کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اگر پیر ہے جامع شرائط، پیر ہو عالم، پیر ہو صحیح العقیدہ سنی مسلمان، پیر فاسق کے معلم نہ ہو، اور پیر کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغیر کس بیچ میں سے منقطع ہوئے آقا سے مل جاتا ہو، یہ 4 شرطیں ضروری ہیں۔ اور اگر تقوی اور پرہیزگاری مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، مگر 4 شرطیں ضروری جو میں نے ابتداً بیان کی۔ تو یہ 4 شرطیں ہونا، تو پھر ایسا پیر کامل محبت کرنے والے مرید کو چلاتے 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 فنا پھر رسول کے درجے پر لے جاتا ہے۔ مگر مرید، کامل مرید، کسی بھی مرید ہی رہتا ہے۔ اگر اس کی پرواز چڑھ گئی ہے، سوچے تو صحیح کہ میں آج اتنی اونچائی پر بیٹھ گیا ہوں، آج مجھے یہ سب کچھ مل گیا ہے، مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے اتنا معاملہ ہو گیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، مجھے اس اونچائی پہ لانے والا کتنا اونچا بیٹا ہوگا، یہ سوچتا نہیں ہے۔ اتنے اونچے سے بیٹھ کر اب نیچے دیکھتا پیر کو، تو کتنا ہی اوپر بیٹھ جا، جب تجھے پیر کو دیکھنا ہے تو تجھے اوپر ہی دیکھنا ہوگا، نیچے دیکھے گا تو گر جائے گا۔ جس نے بھی پیر کو نیچے دیکھا وہ نیچے آ گیا، جس نے پیر کو اوپر دیکھا وہ اوپر چلا گیا۔ یہ جو اوپر کہتے ہیں، یہ اوپر جو چلے جاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ بہت اوپر چلے گئے ہم لوگ، اتنے اوپر نہیں گئے ہو ابھی، تمہیں تو اتنا ہی نہیں پتا کہ پیر کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پیر کو دیکھنے کے لیے نیچے دیکھتے ہیں کہ اوپر دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جیسے جب زمین پہ چلے گا تو چاند کو اوپر دیکھ رہے نا، کہتے ہیں چاند پر بھی چلے جاؤ تو بھی اوپر ہی دیکھنا پڑے گا، جو اوپر ہے نا وہ اوپر ہی ہے، پیر نیچے آتا ہی نہیں ہے۔ پرواز چلتی چلی جاتی ہے، پیر کہاں تک پہنچ رہا ہوگا؟ دنیا بھر کے لوگوں کو شیشے کے اندر بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا، دنیا میں کہاں کا بیٹھے ہوئے ہلنے کا دل نہیں ہوتا۔ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کی چوٹی پر بیٹھا ہے اور مرید کنویں کی تہ میں ہے، اس کے باوجود بھی مرید کو چاہیے کہ تصور کرے کہ میں کنویں کی تہ میں ہوں اور میرا پیر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے میٹھے اسلامی۔ نہ دوڑتی، اڑتی بھی ہے، اڑتی بھی ہے، بہت اڑتی ہے، بہت اڑتی ہے، یہاں تک کہ بہت چاہنے والے، بہت ماننے والے، بہت دیوانے پروانے بن جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، مگر دیکھنا بھول جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یہ ساری پرواز میری ہے، بس یہ آتے ہی خیال پتنگ کٹ جاتی ہے۔ اب جو یہ اڑتی اڑتی گرتی ہے نا، نوچ نوچ کے لوگ پتنگ کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کتنی ہی اونچائی پر چلا جائے، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عزت مل جائے، کسی بھی مرید کو جو عزت اللہ کی رحمت
سے عزت مل جائے. کسی بھی مرید کو جو عزت ملی ہے اس کے پیر ہی کے صدقے کرو. لیکن پیر جامع شرائط ہے نا. اب اس کے علاوہ پیر صاحب میں یہ بھی خصوصیت ہے, پیر صاحب میں یہ بھی خصوصیت ہے, پیر صاحب میں یہ بھی خصوصیت ہے. الحمدللہ ایک سے ایک خصوصیت ہوتی ہے پیر صاحب میں. لیکن مرید کامل کے لیے ضروری ہے کہ یہ محبت اپنے پیر کے وجود سے کرے کہ اگر پیر تمام خصوصیات سے ختم ہو جائیں اور ایک عام انسان رہ جائے تب بھی مرید کو اتنی محبت ہونی چاہیے جتنی کہ اس کی خصوصیت کے بعد محبت تھی, کہ مرید نے محبت پیر سے کی تھی نہ کہ اس کی خصوصیت سے کی. یہ اتنا عمدہ اور اتنا قیمتی مدنی پھول ہے کہ انشاءاللہ اگر اس مدنی پھول کو تمام عاشقان عطار نے اگر اپنے دل میں بسا کے رکھا, انشاءاللہ میرا اس سے ظن ہے دنیا کا کوئی آدمی بھی آپ کو بہکا نہیں سکے گا. پہلے یہ تب یوں ہو گیا, پہلے یہ تب یوں ہو گیا, پہلے یہ تب یوں ہو گیا. ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگان دین کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ مرید پیر کو تولنا چھوڑ دے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھے آپ میری میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مرید ہے نا, پیر کو تولنا چھوڑ دے. وہ مرید ہی کیا جو پیر کے لیے ترازو لے کر گھومتا رہے. اپنا وزن چیک کر, پیر کا وزن کیا چیک کرتا ہے؟ پیر کا وزن چیک کرنے والے تیرا تو خود ہی کھوکھلا پن ہے. تو خود کھوکھلا ہے, تو کیا پیر کو چیک کرے گا؟ جو پیر کو چیک کرے اس کو خود چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بولو لیبورٹری میں جاؤ اپنا چیک اپ کراوے کہ پیر صاحب یوں کرتے ہیں, پیر صاحب یوں کرتے ہیں, پیر صاحب تیری اوقات کیا ہے یار؟ تو اندھا ہے. پیر آنکھ والا کبھی اندھا کبھی آنکھ والے کو چیک کر سکتا ہے؟ عجیب مینٹلٹی بن جاتی ہے. تو کبھی بھی مرید کو چاہیے کہ پیر کو تولا نہ کرے. پیر صاحب نے یہ کیا, پیر صاحب نے یہ کیوں کیا, پیر صاحب نے یہ کیوں کیا. یار تو سر جھکا کر خالی کاسا لے کر بیٹھا رہے نا یار, تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے دل کا خالی پیالہ لے کر اور نظر جھکا کر تصور بان کہ جو تجلیات پیر کے قلب مقدس پر آ رہی ہیں ان تجلیات سے نکل کر وہ تجلیات میرے بھی سینے پر آ رہی ہیں. تصور کی بات کرتے ہیں, تصور مرشد, تصور پیر, یہ ہے تصور مرشد. یوں بیٹھ پیر